الحمد للہ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام، ایسے کرنے اللہ کرے ایسے کرنے. محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور بزم گلستان مدینہ کے جملہ کارکنان،
وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر محترم سید مقصود عالم شاہ اتاری صاحب زید مجدو اور محترم حاجی عابد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی دوستوں نے جس محبت سے نوازا، اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتے ہیں۔ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے، اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا، وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں
اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں۔ اب ہے تو یہ باغ جنت مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھاتا۔ وہ فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا حبیب بنے گا۔ تو یہ باغ جنت ہے جس میں آئے بیٹھے۔ اب اس کے باغ جنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس زبان اقدس سے سن کر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گے؟ تو یہ باغ جنت مگر دکھائی نہیں دیتا۔ تو آج 15ویں صدی ہے، تو ہم جیسے لوگ جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ تو صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ اور بلال اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کو سنا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی روایت کرتا ہے، کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے آقا یوں فرما رہے تھے۔ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، میں حضور کی سن رہا تھا، میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ یہ جملے اصحاب پیغمبر کے سوا کون بول سکتا ہے؟ ان کی محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں وہ حضور کے منگتے ہوتے ہیں، وہ حضور کے سائل ہوتا ہے، سائل ہوتے ہیں، اور حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔ ارباب بصیرت کا یہ کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ بخشش ہو جاتی، بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، سبحان اللہ۔ مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر یہاں سے اٹھ کے گئے، گانا سن لیا، فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، کانوں کی بدکاری میں مبتلا ہو گئے،
تو پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھی، تو بخشش ہونے میں دیر نہیں لگتی، مگر بخشش کو بچا کے رکھنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ کہنے کو تو ہر سال بہت سے لوگ حاجی بنتے ہیں، لاکھوں لوگ حاجی بنتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حج کر کے پلٹ کے آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اپنے حج کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو کسی منصب کو پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کر دی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد کے کونے میں ایک شخص نے 12 سال تک اعتکاف کیا، 12 سال مسجد کے کونے میں معتکف رہا۔ تو وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کونے میں بیٹھا تھا، مجھے 12 سال بیت گئے تھے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے مسجد میں، انہوں نے اسی مسجد کے دوسرے کونے میں ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں لگا تھا، میں میڈیٹیٹ کر رہا تھا، مستغرق تھا، اعتکاف میں تھا، انہوں نے یہ کیا شور مچا دیا۔ اب اس سے اس کے عقیدے کی خرابی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ذکر رسول کو شور سمجھتا تھا۔ کہنے لگا میری پیشانی پہ بل پڑ گئے، انہوں نے مسجد میں کیا شور مچا دیا۔ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے، میں اکیلا تھا، انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اب منظر یہ بن گیا کہ میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا اور وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات، اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے، کوئی مچل جاتا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات۔ کہتا ہے میں اپنے کونے میں بیٹھ کے جلتا رہا، وہ اپنے کونے میں ذکر مصطفیٰ کر کے مچلتے رہے۔ کہتا ہے چند گھڑیاں وہ ذکر رسول کر کے چلے گئے۔ کہتا ہے میں جب اپنے کونے میں سو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے خواب دیکھا کہ جس کونے میں 12 سال میں اعتکاف میں رہا وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جس کونے میں ذکر رسول ہوا تھا وہ کونا جگمگا رہا تھا، امام الانبیاء خود تشریف لائے بیٹھے، اور حضور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے، اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے کون؟ سیدنا صدیق اکبر، وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، وہ کھڑے حضور جھوم رہے تھے اور جھوم جھوم کے فرما رہے تھے وحق زحق وحق زحق، ابو بکر جب بولتے ہو حق بولتے ہو، جو بولتے ہو حق بولتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں
اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور کے مجلس میں چلا جاؤں، حضور کی مجلس میں، لیکن مجھے زمین نے پکڑ لیا، اب کہاں جاتا ہے؟ جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جا سکتا؟ مجھے زمین نے پکڑ لیا، کہتا ہے میں جا تو نہیں سکا مگر اس دن سے میرا عقیدہ بدل گیا اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اگر عقیدہ خراب ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے، اور اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ذکر رسول کر لیا جائے تو کبھی کبھی تاجدار مدینہ خود تشریف لے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے۔ اب کیڑوں کی بھرمار میں خطاب کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ پروگرام ایسی جگہ پہ ہے جہاں یہ سلسلہ ہونا تھا اور موسم ایسا ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے، کس سے؟ میرے بندوں سے، کس سے؟ اپنی امت سے۔ اور کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشیاں مناؤ۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارا یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ فرمایا دنیاوی مال و متاع کے طور پر جو چیز جمع کر رہے ہو نا وہ اچھی نہیں ہے، محبوب کی خوشی منانا اچھا ہے۔ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، کس سے؟ میرے بندوں سے۔ تو بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بندے کس کے ہیں؟ اور بات کس کی ہے جو بندوں تک پہنچانی ہے؟ بات بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں، مگر اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا، محبوب سے کرواتا ہے۔ اپنا پیغام اپنے بندوں کو خود نہیں دیتا، اپنے حبیب سے دلواتا ہے۔ بندے بھی اپنے ہیں، بات بھی اپنی، مگر اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے محبوب کی اتھارٹی کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے۔ فرمایا میں جب محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، تم محبوب کا وسیلہ چھوڑ کے مجھ تک کیسے آ سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں جب محبوب کے واسطے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، میں رب ہو کر یار کے وسیلے کے بغیر بات بھی نہیں کرتا تم سے، تم محبوب کے واسطے کے بغیر مجھ تک آنا چاہتے ہو۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے قل، امر کا صیغہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، انہیں ہمارا وسیلہ خدا نے بنایا۔ فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب رب کا فضل ملے اور
رحمت ملے، رحمت ہو، فضل ہو تو خوشی مناؤ۔ اب بعض لوگ خوشی نہیں مناتے ہیں، ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا تو وہ کیسے منائیں؟ اب حکم کس کو دیا؟ جس پر فضل ہو۔ خوشی کون منائے؟ فرمایا جس پر فضل ہو۔ خوشی کون منائے؟ فرمایا جس پر رحمت ہو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اس کا فضل نہ ہو تو شیخ القرآنوں کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے، اس کی رحمت نہ ہو تو شیخ الحدیثوں کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے۔ اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اگر اس کا فضل ہو جائے تو ٹانگے والا بھی مناتا ہے، ریڑی والا بھی مناتا ہے۔ میں خوشی وہ منائے جس پر فضل ہو، خوشی وہ کرے جس پر رحمت۔ تو جن پر فضل ہوا وہی منا رہے ہیں، جن پر رحمت ہوئی وہی منا رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس خوشی پہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو جمع کر رہے ہو وہ اچھا نہیں ہے، جو یار پہ لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو جمع کر رہے ہو دنیاوی مال و متاع کے طور وہ اچھا نہیں ہے، جو محبوب پہ لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا کی وہ دولت اکٹھی کر لی جائے، جو بینکوں میں جمع ہے، جو تجوریوں میں جمع ہے، اس کے ڈھیر لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ سارا اچھا نہیں ہے۔ مزدور کا وہ 1 روپیہ اچھا ہے جو یار کے میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے۔ فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے دنیاوی مال و متاع کے طور پر جسے جمع کر رہے ہو۔ تو فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یہاں سے جو منصب نبوت ہے نا، پیغمبر کی پوسٹ، اس کا منصب اور اس کی اتھارٹی معلوم ہو رہی ہے کہ پیغمبر کس مقام پہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جو ہر سال حضور کا میلاد پاک منایا کرتے تھے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 1 سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے انہی پر حضور کی میلاد پڑھ دی، ایصال ثواب کر دیا، فاتحہ شریف پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی تو میں نے دیکھا میرے بھیجے ہوئے چنے حضور کے سامنے پڑے تھے۔ پر امام الانبیاء خوشی کا اظہار فرما رہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویک دے، جو ویکھن تے آمن تے دل ویک دے۔ بڑی شان والے، بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان، ماشاءاللہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو پیغمبر ہے اس کی ذات کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، اس کی ذات کی 2 طرفیں ہوتی ہیں، اس کی ذات کے 2 آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ کون کون سے پہلو؟ کہتے ہیں ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے 2 پہلو ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ ایک پہلو خدا سے ملا ہے اور دوسرا پہلو مخلوق سے ملا ہے۔
لیکن جو پہلو خدا سے ملا ہے اس پہلو سے پیغمبر کیا کرتا ہے، اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہے اس پہلو سے پیغمبر کیا کرتا ہے۔ اب سننا غور سے، نادان لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ سننا غور سے، پیغمبر کی ذات کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خدا سے ملا ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ملا ہوتا ہے۔ جو پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی کیا کرتا ہے، اور جو پہلو مخلوق سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یعطی للخلق، کہ پیغمبر کا جو پہلو خدا سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی ہر شے خدا سے لیتا ہے، اور جو پہلو امت اور مخلوق سے ملا ہوتا ہے اس پہلو سے نبی ہر شے امت کو دیتا ہے۔ پیغمبر کا یہ ہاتھ دست طلب بن کر اللہ کی بارگاہ میں یوں اٹھا ہوتا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کا یہ ہاتھ دست طلب بن کر، دست سوال بن کر اللہ کی بارگاہ میں یوں اٹھا ہوتا ہے، اور پیغمبر کا یہ ہاتھ دست رحمت بن کر امت کے سروں پہ یوں چھایا ہوتا ہے۔ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے، ہر شے امت کو دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں بتا دوں، پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے، امت کا داتا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھ رہے؟ پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے مگر امت کا داتا ہوتا ہے، ہر شے ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے۔ اعلی حضرت نے اسی مقام پر فرمایا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر حضور اللہ سے ملے ہیں ادھر مخلوق میں شامل۔ معراج کی رات لامقام میں تھے، اور صبح جب گھر تشریف لائے تو حضرت بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، کہ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے اور ہر شے امت کو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ بالعموم اس کا ترجمہ کیا گیا محبوب منگتوں کو جھڑکنا نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ محمد عرب نے اپنی تفسیر میں اس کا ترجمہ کیا، اے محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ کیوں؟ تو کوئی خالی ہے؟ میرے حبیب منگتوں کو خالی نہ جانے دینا، تو کوئی خالی ہے؟ منگتے تو خالی تب جائیں جب تو خالی ہو، اور حقیقت یہ ہے خالق کائنات میں ہوں اور مالک کائنات مصطفیٰ کو بنا دیا۔ فرمایا محبوب منگتوں کو خالی نہ جانے دے۔ اور اما السائل، السائل یہ جو الف لام ہے نا سائل پہ، عربک گرامیٹک رولز کے اعتبار سے اس کا مفاد کیا ہے کہ محبوب ایک منگتا آئے، لاکھوں چیزیں مانگے تب بھی عطا کر، لاکھ منگتے مل کے آئیں ایک شے مانگے تب بھی عطا کر۔ اے میرے حبیب اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ تو کوئی خالی؟ خالق کائنات ہم ہیں اور مالک کائنات تجھے بنا دیا ہے۔ کیسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
अलकौसर दे दिया महबूब हमने आपको। आम लोग समझते हैं इससे मुराद सिर्फ हौज़ कौसर है, मगर असहाब रसूल इसकी तफसीर में फरमाते हैं, कहते अन्ना जमीया निअमिल्लाह दखल फिल कौसर, कि अल्लाह की जितनी नेमतें हैं वो अल्लाह ने कौसर में रख दी हैं। ये सिर्फ हौज नहीं है, हौज भी शामिल है इसमें। जितनी अल्लाह की नेमतें हैं, असहाब रसूल कहते हैं, वो अल्लाह ने कौसर में रख दी हैं, और कौसर उठाकर यार के कब्जे में रख दिया है। कौसर महबूब के कब्जे में रख दिया, महबूब के कदमों में रख दिया, कौसर महबूब के इख्तियार में दे दिया है। ये कौसर क्या है? अरबी जुबान में एक लफ्ज होता है कलील, उसके मुकाबले में फिर लफ्ज आता है कसीर। कलील का माना है थोड़ा और कसीर का माना है ज्यादा। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये पूरी दुनिया का जो साजो सामान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, कुल मताउद दुनिया कलील, कि महबूब फरमा दे ये दुनिया का जो कुछ भी है ना दुनिया में, ये कलील है, थोड़ा है। और कितना थोड़ा है? फरमाया इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो हमारे थोड़े को तुम गिन नहीं सकते, जो कलील है, जो हमारा थोड़ा है उसको तुम गिन नहीं सकते। और कलील के मुकाबले में आता है कसीर। कसीर का माना है ज्यादा, कलील का माना है थोड़ा। और जब कसीर के दामन से भी बात बढ़ जाए, कसीर की हदें भी टूट जाएं, तो फिर अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है अक्सर। कलील का माना है थोड़ा, कसीर का माना है ज्यादा, अक्सर का माना है बहुत ज्यादा। और जब अक्सर के दामन से भी बात बढ़ जाए, अक्सर के किनारों से भी छह निकल जाए, तो फिर अरबी जुबान में लफ्ज होता है कसार, जिसका माना है बहुत ही ज्यादा। कलील का माना थोड़ा, कसीर का माना ज्यादा, अक्सर का माना बहुत ज्यादा, कसार का माना बहुत ही ज्यादा। और इमामुल अंबिया के गुलामों, जब कसार के दामन से भी चीजें निकल जाएं और उसकी हदें भी टूट जाएं, फिर मेरे मुस्तफा का कौसर संभाल लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं कौसर का मकाम क्या है? तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौसर में रख दी हैं, और कौसर महबूब के कदमों में रख दिया। बाज नादान लोग हम पे तोहमत लगाते हैं, ये अहले सुन्नत, ये हुजूर को खुदा से मिला देते हैं। हम कौन होते हैं मिलाने वाले? वो तो इस दुनिया में हमें तशरीफ लाए थे मिलाने के लिए। हम कौन हैं हुजूर को खुदा से मिलाने वाले? और इशारतन कह रहा हूं, और नादान मेराज की रात देख, हम हुजूर को खुदा से नहीं मिलाते, वो यार को खुद बुला के मिलता है। माशाअल्लाह। हमारे नबी ये बुजुर्ग होकर अपने जज्बे पूरी महफिल में तकसीम कर रहा है। सनाए सैयद कौनैन में ऐसा असर देखा, मेरी पीरी। समझ रहे हैं? अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये हमारे माशरा की बरकत है ऐसे बुजुर्ग। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम पे तोहमत लगाते हैं लोग कि हम हुजूर को खुदा से मिला देते हैं,
اور خدا کا شریک بنا دیتے. تو میں کہاں کرتا ہوں ہم حضور کے گستاخ نہیں معاذ اللہ کہ حضور کو خدا کا شریک بنائیں. اگر حضور کو خدا کا شریک بنائیں تو اس سے میرے آقا کی شان بڑھتی نہیں ہے گھٹتی ہے. ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں بناتے، شریک نہیں بناتے، ہم حضور کو خدا کا حبیب مانتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہم شریک نہیں بناتے، ہم خدا کا حبیب مانتے ہیں. اب شریک میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سن غور سے. وہ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں. شریک اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے کیونکہ شراکت ہوتی ہے، اس کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اعلی حضرت، اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے. تو ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں. سبحان اللہ، شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سنیے غور سے. آپ کسی کو کاروبار میں شریک کر لیتے ہیں، آدھا پیسہ آپ کا ہوتا ہے، آدھا سرمایہ اس کا ہوتا ہے. شریک بن گیا آپ کاروبار میں. آپ نے برتنوں کی ایک دکان کھول لی. آپ جائیں ایک دن برتن کی دکان میں، آپ اسے کہیں کہ میں یہ برتن توڑنے لگا ہوں. وہ کہے گا یہ بیچنے کے لیے رکھے ہیں، توڑنے کے لیے تو نہیں رکھے. تجھے اگر توڑنے کا شوق ہے تو اپنا حصہ الگ کر لے، اس لیے کہ تو شریک ہے، تیری پارٹنرشپ ہے. تو شریک کا حال کیا ہے؟ ایک برتن نہیں توڑنے دیتا. یہ سمجھ آ رہی ہے مثال؟ شریک ایک برتن نہیں توڑنے دیتے. اور حبیب کا حال یہ ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور اس کی مولا اس کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے توڑ کے رکھ دے، تو شریک نہیں حبیب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولا تو نے بے جان پتھر بنائے، میں انہیں بلوانا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے تیری مرضی ہے تو درود پڑھا، مرضی ہے تو کلمہ پڑھا، تو شریک نہیں حبیب ہے. مولا جابر کے بچے فوت ہو چکے، میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے مرضی ہے تو کم باذن اللہ کہہ کے انہیں زندہ کر دے، تو شریک نہیں حبیب ہے. مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، میں سورج کو پلٹانا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے محبوب پلٹا کے رکھ دے، تو شریک نہیں حبیب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. کہ تو شریک نہیں تو حبیب ہے. میرے حبیب جو مرضی ہے کر دو. تو شریک صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. امام الانبیاء کے علماء حدیث پاک میں ہے اور سیاستہ کی حدیث، بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کس کے پاس گئے؟ حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، زمینیں اجڑ گئیں، جانور پیاسے ہیں، جاندار تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، آقا کرم فرما دے. امام الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے. ابھی چہرہ اقدس تک نہیں آئے تھے،
کہ ہاتھ اٹھے تو بادل بھی اٹھ گئے, ہاتھ پلٹے تو بادل بھی پلٹ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. جمعہ کا دن تھا, جمعہ کو بھی بارش, ہفتہ کو بھی بارش, اتوار کو بارش, سوموار کو بارش, منگل اور بدھ کو بارش, جمعرات کو بارش. پھر جمعہ کا دن آ گیا. پھر امام الانبیاء منبر پہ ہیں. صحابہ نے عرض کیا آقا اب تو ہمارے اموال غرق ہونے لگ گئے, آقا کرم فرما دیں بارش رک جائے. نہیں ہوتی تھی تو آقا کرم فرما دے بارش ہو جائے. بارش ہو رہی ہے, آقا بارش رک جائے. کچھ صحابہ نے عرض کیا آقا ابھی کھیتوں پہ ضرورت, تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بارش کھیتوں پہ برسائے اور مدینہ پاک محفوظ رہے, آبادی محفوظ رہے. امام الانبیاء نے انگشت شہادت کو الگ کر لیا اور حضور نے یوں پھیرا مدینہ کے اوپر, فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا, اللہم ہوا علینا ولا علینا, مولا ہم پہ نہ ہو, ارد گرد ہوتی رہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلی پھری ایسے لگتا تھا بادلوں کو کسی نے چیر کر رکھ دیا کہ مدینہ کی آبادی پر دھوپ نکلی ہوئی تھی اور باہر کھیتوں میں بارش ہو رہی تھی. اصحاب رسول نے کیا عقیدہ دیا کہ اگر مصیبت آ جائے, اگر نعمت لینی ہو تو ملتی بھی حضور کے صدقے سے ہے اور مصیبت ٹلتی بھی حضور کے صدقے سے ہے. وہ تو حضور سے مانگا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ, بخاری کی حدیث ہے, عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساؤ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں, تو کرم فرما دیجیے, مجھے نسیان ہے, بھولنے کی بیماری ہے. آپ کی احادیث یاد رکھنا چاہتا ہوں, ارشادات یاد رکھنا چاہتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں, تو آقا کرم فرمائیے. امام الانبیاء نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے, یہ بھولنے کی بیماری, نسیان, یہ تو حکیم کا کیس ہے, جاؤ کسی حکیم کے پاس. یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس, یہ نہیں فرمایا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداک, اپنی چادر بچھا دو, چادر زمین پہ بچھا دو. اب سوچئے کہ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کے ساتھ اس جواب کا کوئی جوڑ بنتا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں میرا حافظہ کمزور ہے, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں چادر بچھا دو. تو ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی. یہ عرض نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ میں نے کھجوریں نہیں مانگی جو چادر میں ڈالنا ہے, میں نے اناج تو نہیں مانگا آپ سے, میں نے تو حافظے کی کمزوری کی بات کی. ابو ہریرہ یہ بات ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ صحابی ہیں, وہ جانتے ہیں ڈاکٹروں کی دوا کا طریقہ اور ہے, مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے. امام الانبیاء نے فرمایا چادر بچھا دو, انہوں نے چادر بچھا دی. پھر کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ اٹھ, پھر ہاتھ جوڑے, پھر چادر پہ پلٹ دی حضور. 2-3 بار ایسا کیا امام الانبیاء نے. امام الانبیاء نے فرمایا اب اس چادر کو سینے سے لگا لو جس پر میں نے ہاتھ الٹے ہیں. وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد, اللہ کی عزت کی قسم وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی شے کبھی نہیں بھولی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھنے میں حضور کے خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے تھے اور خالی ہی مڑے تھے, خالی ہی پلٹے تھے. تو دیکھنے والے نادانوں نے جو خالی ہاتھ دے کے تو کہنے لگے خالی تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان یہ ابو ہریرہ سے پوچھ ان خالی ہاتھوں میں کیا تھا. وہ مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اکبر. نہ تبیح, اللہ اکبر. نہ اشارت, یا رسول اللہ. مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں,
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالی کا ایک معنی ہوتا ہے فقط صرف. اعلی حضرت فرما رہے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں صرف میرے رسول کے ہاتھ میں. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. تاجدار کائنات کے غلام. آج جب ہم میلاد النبی کانفرنسز کرتے ہیں نا تو میلاد کے مخالف لوگ اس کے مقابلے میں سیرت النبی کانفرنسز قائم کرتے ہیں، مگر اس میں سیرت بیان نہیں ہوتی. سارا زور حضور کی مثلیت پہ لگایا جاتا، یہ ثابت کرنے میں کہ حضور ہمارے جیسے تھے اور ہم حضور جیسے. اب سننا کہ سیرت بیان کیسے ہونی چاہیے. لائف اور کریکٹر میں فرق نہیں کرتے نادان لوگ، زندگی اور کردار میں فرق نہیں کرتے. لائف بیان کرتے ہیں اور نام سیرت دے دیتے. اب حضور کی سیرت کیسے بیان ہوتی ہے؟ مدینہ پاک کا چوک ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے. ایک شخص اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا. کون؟ عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا تھا کہ میرا باپ اتنا سخی تھا. وہ یہ قصے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک اس چوک میں اس جگہ پہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہاں مجمع کیوں لگا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے عرض کی کہ حضرت حاتم تائی کا بیٹا عدی اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ اس کا باپ بہت بڑا سخی تھا. امام حسین مسکرائے، ہنس کے فرمایا شعر ہو میرے نانا جان کا اور سخاوت کے قصے دوسروں کے بیان کیے جائیں. قریب ہو گئے، فرمایا عدی مجھے بھی تو سناؤ تمہارا باپ کتنا سخی تھا. اس نے کہا حضرت میرا باپ بہت سخی تھا، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، اس کے 10 دروازے تھے. میں دیکھتا کہ منگتا ایک دروازے پہ آتا اور صدا لگاتا تو میرا والد نوکر کو نہیں کہتا تھا، خود اٹھ کے اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا تھا. اور میں دیکھتا کہ وہی منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آ جاتا اور پھر صدا لگاتا. میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور زبان سے نہ جتاتا اسے کہ تو پہلے دروازے سے لے چکا ہے. اتنا بڑا سخی تھا میرا والد. میں دیکھتا وہی منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا، پھر صدا لگاتا، میرا باپ پھر اس کی جھولی میں خیرات ڈال دیتا اور یہ نہ کہتا کہ تو پہلے لے چکا ہے. حضرت اتنا بڑا سخی تھا. امام حسین مسکرائے، فرمایا عدی ناراض نہیں ہونا، یہ جس کو کمال سخاوت سمجھے ہو یہ تو نقص سخاوت. جس کو کمال سمجھے ہو یہ تو نقص ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو خود بیان کرتا ہے تیرے باپ کی بہت بڑی حویلی تھی، 10 دروازے تھے، منگتا آتا تھا ایک دروازے پہ، صدا لگاتا، تیرا باپ خود خیرات دیتا. تو خود کہتا ہے پھر دوسرے دروازے پہ منگتا آتا. عدی مجھے بتا کہ جب منگتا ایک دروازے سے خیرات لے لیتا تھا پھر دوسرے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کی جھولی ابھی نہیں بھری ہوتی تھی. تو خود کہتا ہے منگتا پھر تیسرے دروازے پہ آتا تھا، پھر صدا لگاتا، تیرا باپ پھر خیرات دیتا. اس کا مطلب یہ ہے 2 دروازوں سے لے کر بھی منگتے کی جھولی خالی رہتی تھی. تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا مگر جھولی پھر بھی خالی رہتی. فرمایا عدی میں تجھے نانا کی سخاوت بتاؤں. میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی، ایک ہی کچا حجرہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا. منگتا آتا میرے نانا کی بارگاہ میں، پہلی بار صدا لگاتا، اس کی پہلی صدا پر میرے نانا اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتے کو زندگی پر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
اس کی پہلی صدا پر امام الانبیاء اتنی خیرات دیتے تھے کہ منگتا منگتا نہیں رہتا تھا، پھر داتا بن جاتا تھا، پھر منگتے کو زندگی بھر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ حضور اتنی خیرات دے دیتے تھے۔ یہ صرف امام حسین کی بات نہ تھی، اپنی تاریخ پڑھو، امام الانبیاء کے غلاموں جب منگتے نے خیرات مانگی تھی حضور کے دروازے سے تو معین الدین تھا، خیرات پا کے پلٹا تو غریب نواز بن چکا تھا۔ جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو علی حجویری تھا، خیرات پا کے پلٹا تو داتا گنج بخش بن گیا تھا۔ جب منگتے نے جولی پھیلائی تھی تو شمس الدین تھا، جب خیرات مدینے کی ملی تو شمس العارفین بن گیا۔ جب منگتے نے بھیک مانگی تھی تو محمد باہو تھا، مصطفیٰ کی خیرات پا کے پلٹا سلطان العارفین بن گیا۔ اور جب منگتے نے جولی پھیلائی تھی شیخ احمد سرہندی تھا، جب خیرات پا کے پلٹا تو مجدد الافسانی بن گیا۔ جب منگتے نے جھولی پھیلائی تھی احمد رضا تھا، خیرات پا کے پلٹا تو اعلیٰ حضرت بن چکا تھا۔ اور اپنے دور میں آ جاؤ، جب منگتے نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جیل کاٹی تھی، کارکن شہید کروائے تھے، خادم حسین تھا، خیرات پا کے پلٹا تو امیر المجاہدین بن گیا تھا۔ کوئی داتا بنتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کوئی امیر المجاہدین بن جاتا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں کسی نے کہا نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت اے مدینے کے تاجدار، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ اسی دور کا منگتا تھا، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، خیرات ملی تو کیا سے کیا بنا۔ میں اس وقت بھی چیلنج کرتا تھا، آج بھی طاغوتی طاقتوں کو چیلنج کر رہا ہوں۔ تم نے شیلنگ کے ذریعے کارکن شہید کر کے اور جیلوں میں بھر کر یہ سمجھا تھا تاریخ مٹ جائے گی، محمد عربی کے دیوانے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم آ جاؤ کسی میدان میں، اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دو، تم سارے آ جاؤ، میں امیر المجاہدین کے پاؤں کا جوتا لاتا ہوں۔ حضور کے غلاموں پر ظلم کی انتہا کرنے والوں تم آ جاؤ، حکمرانوں آ جاؤ، وزیروں آ جاؤ، اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دو، تم خود آ جاؤ، میں مقابلے میں امیر المجاہدین کا جوتا لاتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آ جائے گی اور تم جوتوں میں دب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں دب جائے گا۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے میری سلطنت، میں اسی کا ادنی فقیر ہوں۔ میرے پاس ساغر جم نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ڈاکٹر مر جائیں، انجینئر مر جائیں، آفیسر مر جائیں، وزیر مر جائیں تو میتوں کی ناک میں نا روئی ڈالی ہوتی ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ناک سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر مر جائیں، آفیسر مر جائیں، وزیر مر جائیں، ناک میں روئی ڈالی ہوتی ہے، منہ کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے کہ چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور یہاں سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی۔ غسل کے بعد بھی جسم سے غلاظت نکلتی رہتی، میت اکڑ جاتی ہے، رنگت بدل جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جنازے ہم نے دیکھے، اس عاشق رسول کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا ہے، امیر المجاہدین کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا ہے۔ تیسرے دن جب عاشق کا جنازہ اٹھا
तो करोड़ों लाखों आंखों ने देखा और हैरान हो गए। आज भी उस आशिक रसूल का चेहरा गुलाब और मोतिये को शर्मा रहा था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मदीने से आवाज आ रही थी, टीवी चैनल्स पर बैठकर इसके खिलाफ बकने वाले एंकरों, देखो मेरे आशिक के चेहरे की तरफ, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। ताजदार कायनात के खैरात आज भी बट रही है। जिन्हें शऊर है लेने का, जिन्हें तरीका आता है लेने का, वो सब कुछ हुजूर से ले रहा है। गुंबद खजरा का फैजान आज भी जारी हो सारी है। इमाम उल अंबिया आज भी झोलियां भर रहे हैं मंगतों की। हम पिंडी में थे, अडयाला जेल में गाजी मुमताज हुसैन कादरी को अभी 4 महीने हुए थे। पुलिस मिलने नहीं देती थी, मुलाकात नहीं करने देती। हमारे एक बहुत बड़े आलिम वो कसम खा के कहते हैं, मैं बड़ी अप्रोच के बाद जब जेल में गया ना गाजी को मिलने के लिए, मैंने कहा गाजी साहब मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जिस रसूल ने पत्थर मारने वालों को दुआएं दी हैं, तूने तो हुजूर पर अपनी जान कुर्बान कर दी। बता जेल में वक्त कैसा बीत रहा है, कोई मदीने से खैरात मिली? मैंने गाजी मुमताज से पूछा जेल में, मैंने कहा मदीने से कोई भीख आई है? तो गाजी की चीख निकल गई, कहने लगा मौलाना कुछ ना पूछिए, अल्लाह की इज्जत की कसम इन 4 महीनों में 12 बार मुझे दीदार मुस्तफा नसीब हो चुका है। गाजी ने एक अजीब जुमला कहा था, उसने कहा लोगों की नजर में ये जेल की कोठड़ी है, मेरे लिए कमली वाले ने मदीने की गली बना दी है। 12 बार दीदार मुस्तफा नसीब हो चुका है 4 महीनों में। इसलिए इमाम उल अंबिया के उलामा हुजूर के साइल बन जाए, हुजूर के मंगते बन जाए। ताजदार कायनात का फैजान आज भी जारी सारी है। आखिर में इसी दौर का एक वाक़या आपको सुनाता हूं। हर दौर में ताजदार कायनात मंगतों जोलियां भरते रहे, सदा लगाने वालों की सदा पर आका अताएं फरमाते रहे। इंडिया में एक शहर है अमृतसर। अमृतसर के एक हाजी इस्माइल साहब बयान करते हैं, कहते हैं मैं मदीना पाक में था, तो मैं होटल पे जब भी खाना खाने लगता तो मदीना पाक की एक बिल्ली आके मेरे पास बैठ जाती थी, और मैं हुजूर के शहर की बिल्ली समझ के ना उससे प्यार करता, मोहब्बत करता, और खुद खाना बाद में खाता, पहले रोटी के टुकड़े करके ना उसको देता। यूं ही मेरा वक्त गुजर रहा था। जब भी खाना खाने लगता बिल्ली आ जाती और मैं उसकी खिदमत करता। कहते हैं मदीना पाक में मेरे 3 दिन रह गए थे, गौर से सुनना, 3 दिन रह गए थे मदीना पाक में, और फिर मैंने वापस आना था इंडिया, अमृतसर वापस अपने घर आना था। तो मैंने दस्तरखान लगाया ना होटल पे, हस्बे मामूल बिल्ली आके पास बैठ गई। मैं रोटी के टुकड़े करने लग गया, और मैं दिल में सोचने लग गया कि ये बिल्ली मुझसे मानूस हो गई है, मेरी बेली बन गई है, पंजाबी में कह रहा हूँ, ये मुझसे मानूस हो गई, घुल मिल गई मेरे साथ। जो जब भी खाना खाने लगता हूँ ये आ जाती है। तो मैंने 3 दिन के बाद वतन वापस जाना है, तो मैं क्यों ना हुजूर के शहर की बिल्ली अपने साथ ले जाऊं। हुजूर के शहर की निशानी बना के मैं इस बिल्ली को अपने साथ ले जाऊंगा। हाजी इस्माइल कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बात मैंने दिल में सोची थी कि बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। तेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, और कौन नजरों में जचे देख के तलबा तेरा। कहते हैं दिल में सोचा कि बिल्ली को पकड़ के अपने साथ ले जाऊंगा इंडिया, अमृतसर। दिल में सोचा, बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि बिल्ली क्यों चली गई। मस्जिद नबवी में आज़ान हुई जोर की, मैं नमाज पढ़ने गया। मेरा मामूल था कि हर नमाज के बाद हुजूर की जालियों पे ना मैं सलातो सलाम पेश करता था, फिर पलट के आता था, हर नमाज पर सलाम पेश करता था। जोर पढ़ के जब मैं सलाम पेश करने गया ना जालियों पे,
تو بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. کہتے ہیں مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ راز کیا ہے. اگلی نماز پڑھی, پھر سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں, بلی وہیں بیٹھی تھی. عشاء کی نماز پڑھی, جالیوں پہ گیا تو بلی وہیں بیٹھی تھی. اتنی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی پکی جگہ یہی ہے, پکا ٹھکانہ یہی جالیاں ہیں, ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے, اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹل پہ چلی جاتی. کہتے ہیں میں نے یہ اندازہ لگایا. تو مدینہ پاک میں نہ میری آخری رات تھی, میں نے سوچا کہ آخری سلام پیش کرنے حضور کی جالیوں پہ آنا ہے, تو بلی ادھر ہی ہوتی ہے, ادھر ہی سے پکڑ کے ساتھ لے جاؤں گا. کہتے اس مقصد کے لیے مدینہ پاک سے میں نے ایک ٹوکرا بھی خرید لیا تھا, اس میں بلی میں ساتھ لانا چاہتا تھا. کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی. کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم, جب رات کو میں سو گیا میرا مقدر جاگ اٹھا. میں نے خواب دیکھا امام الانبیاء خواب میں تشریف لے آئے. میں قدموں پہ گرا, میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم فرما دیا آپ نے, بڑی عنایت کر دی, مجھے اپنا دیدار عطا کیا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کرایا جاتا, مگر مجھے آنا پڑا, مجھے آنا پڑا. حضور نے فرمایا, میں نے عرض کیا آقا کیسے تشریف لائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل خبردار, خود جا سکتے ہو, میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں خواب میں قدموں پہ گرا, میں نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ تو بات میں نے کسی سے ذکر نہیں کی, بتایا نہیں, اپنے دل کا فیصلہ تھا کہ بلی ساتھ لے جانی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا آج کی بات نہیں ہے, 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے کہ اے تاجدار مدینہ مجھے تیرے شہر سے جدا کرنا چاہتا ہے, مجھے بھوکا رہنا منظور ہے, مدینے کی جدائی منظور نہیں ہے. آقا مجھے بچا لیں, مجھے مدینے سے جدا کر رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل میں حکم دینے آیا ہوں, خود جا سکتے ہو, مدینہ کی بلی نہیں لے جا سکتے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا امام الانبیاء کے غلاموں تو ذہن میں بات آئی, جو رسول بلیوں کی سنتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کی کیسے نہیں سنے گا, اگر بیٹیاں بیٹیاں بن کے رہیں, اگر بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی, اگر ان کے آدھے جسم ننگے ہو جائیں وہ پھر بیٹیاں نہیں رہتی, اگر وہ میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں پھریں تو پھر وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں. جس تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ ایک جنگ میں غزوے میں حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کے حضور کے سامنے آئی, کافر کی بیٹی تھی, مگر دکم پیل میں نہ اس کے سر کی چادر کہیں گر گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب کی نظر پڑی نا اس پر, حضور دوڑ پڑے اس کی طرف اور اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو, جسم ڈھانپ لو. وہ چیخنے لگی, کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میری سمجھ سے ماورا ہے. اتنی محبت کے ساتھ آج تک میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں رکھی, آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں. سننا امام الانبیاء نے کیا فرمایا, فرمایا سن تو ابھی میرے دین سے ناواقف, میرا دین اور مشن یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. میری ماں بہنوں بیٹیوں, جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی تھی. آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے جسم تک ننگے کر لیے, حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر, وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا. اس لیے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے اترے ہوئے دوپٹے سروں پہ واپس لاؤ, چھنا ہوا یا آنکھوں کو دو, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو. تم گھر سے باہر نکلو تو ایسے نہ لگے کوئی فلمی ناگن جا رہی, ایسے بن کے نکلو پتہ چلے فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے. جوانوں اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ. بزرگوں بھائیوں, جب اولاد کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو اسے انگلش میڈیم سکول میں بعد میں بھیجو, اس کی گتی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالو.
تاکہ مدینے سے خیرات آتی رہے اور رابطے جڑے رہے. ہمارے سامنے علامہ اقبال کی مثال. آپ نے کبھی سوچا کہ داڑھی بھی نہیں تھی اور یورپ میں پڑھتے رہے تو اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ تو مولانا کو کہتے ہیں نا، مولوی صاحب کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مولانا صاحب، کبھی علامہ صاحب، یہ تو علماء کو کہتے ہیں نا علامہ. تو اقبال کی داڑھی بھی نہیں تھی تو اس کو علامہ اقبال کیوں کہتے تھے؟ یورپ میں تو قائد اعظم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی علامہ محمد علی جناح تو نہیں کہتا. پھر سبب کیا ہے کہ اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا؟ تو اقبال کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. اقبال کے والدین نے اسے انگریزی بعد میں پڑھائی ہے، اس کی گھٹی میں نبی کا دین پہلے ڈالا ہے. اقبال نے انگریز فلسفیوں کو بعد میں پڑھا، رومی، جامی اور سعدی کو پہلے پڑھا، کیونکہ گھٹی میں قرآن تھا اور دین تھا اقبال کی. اس لیے یورپ میں پڑھ کر بھی جب وہاں سے نکلا ہے تو سر جھکا کے نہیں نکلا، سر اٹھا کے نکلا اور اعلان کرتا نکلا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہتے یورپ والوں، تمہارے پبوں اور کلبوں میں تمہاری بیٹیوں کے تھرکتے ہوئے ننگے جسم بھی اقبال کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں کہ بچپن میں ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا تھا. اس لیے میرا پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر، ماہو سریا سے گزر جا. کہ تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اپنے رشتے حضور سے پھر سے بحال کیجئے، تاجدار کائنات کا فیض آج بھی جاری و ساری. جو اہل ہیں حضور آج بھی انہیں نواز رہے. سب پہ نگاہ رحمت لگی. اپنی جھولیاں پھیلا کر حضور سے خیرات مانگیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ رب العزت ان بھائیوں کو جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور ہمیں جمع کیا اور اتنی محنت کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور یہ جو نوکری اللہ ان سے لے رہا ہے، ان کی نسلوں میں یہی نوکری چلتی رہے اور قیامت تک اللہ رب العزت ان گھرانوں پر اپنا رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ ایک واقعہ فرما رہے، کسی خطاب میں سنا انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ وہ سنا دیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں اختصار سے. وہی بات ہے، حضور کی خیرات جاری و ساری ہے. جس کی ڈوریاں پکی ہوتی ہیں اس کو خیرات ملتی رہتی. امام الانبیاء کے غلاموں، علامہ اقبال کے نوکر کا بیان ہے. اور یہ بات مجھے سب سے پہلے حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اقبال کے نوکر سے خود ملے تھے. یہ علامہ مولانا عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح کے ورکروں میں سے تھے، مسلم لیگ کے ورکروں میں سے تھے. تاریخ پاکستان میں ان کی بڑی خدمات. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اقبال کے نوکر سے پوچھا کہ کوئی بات سناؤ جو آنکھوں سے دیکھی ہو. تو اقبال کا نوکر کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں، رات کے 2, 3 یا 4 بجے کا وقت ہوگا کہ علامہ اقبال نے مجھے آ کے جگایا اور مجھے فرمانے لگے کہ میرے ایک معزز مہمان آئے ہیں، تو اٹھو ان کے لیے کہیں سے تازہ لسی بنوا کے لاؤ. کہتے ہیں میں اٹھا، میں حیران ہوا کہ اس وقت مہمان آئے ہیں اور لسی پینا چاہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات، اس وقت لسی کہاں سے ملے گی؟ تو کہتے ہیں میں کچن کی طرف گیا، میں نے کہا برتن لے کے تو جاتا ہوں، نکلتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں سے ملتی.
تو اقبال نے کہا برتن میں خود دوں گا. تو اقبال نے برتن خود دھویا اپنے ہاتھوں سے اور مجھے کہا کہ جاؤ کہیں سے لسی لے کے آؤ. میں برتن لے کے گھر سے نکلا اور جب نکلا تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح مہمان کون آئے. جب کمرے میں جھانکا تو روشنیوں سے ملتا جلتا ایک انسان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی اور جس کے چہرے کی چمک نے کمرے کو منور کر دیا تھا. کہتے ہیں میں باہر نکلا آنکھیں ملتا جا رہا تھا, اس وقت لسی کہاں سے ملے گی. تو جب گلی کے کونے پہ پہنچا نا, موڑ پہ, تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں کھوکھا بنا کے اور لسی بنا رہے ہیں. تو میں حیران ہوا کہ یہ راتوں رات کھوکھا کا یہاں سے کیسے بن گئے اور یہ کھوکھے والا بابا کون ہے. پھر دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہو گیا, یہ صبح تحقیق کریں گے یہ کھوکھا کس نے بنایا اور یہ بابا جی کون ہے. کہتا میں نے انہیں لسی کے لیے کہا, انہوں نے تازہ لسی بنا دی مجھے. تو میں نے کہا کہ پیسے کتنے ہیں. تو وہ ہنس کے فرمانے لگے لے جاؤ, اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے. تو میں حیران ہوا کہ یہ بابا جی اقبال کو بھی جانتے ہیں. خیر میں لسی لے کے آ گیا. اقبال نے برتن مجھ سے پکڑا اور اندر مہمانوں کو پیش کی. میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مہمان رات رکتے ہیں یا چلے جائیں گے, ابھی کیا صورتحال بنتی. تو میں نے محسوس کیا کہ مہمان اٹھے ہیں واپس جانے کے لیے. اقبال کے سینے لگے, اقبال کا ماتھا چوما انہوں نے اور دروازے سے نکلے. میں نے اقبال کو آواز دی, میں نے کہا علامہ صاحب میں دروازے کنڈی لگا دیتا ہوں, آپ آرام فرمائیں. کنڈی لگانے کی بجائے میں گلی میں چلا گیا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح مہمان اس وقت آئے تھے, یہ کون ہے, کدھر جاتے ہیں. تو اقبال کا نوکر کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم انہوں نے ایک قدم اٹھایا اقبال کے دروازے سے اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھ دیا اور غائب ہو گئے. میں پیچھے بھاگا, میں نے کہا یہ اتنا لمبا قدم جسمانی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی روحانی قدم اٹھا. پیچھے بھاگا, جب گلی کے موڑ پہ گیا تو حیران ہو گیا, نہ بابا نہ کھوکھا نہ کھوکے والا. مہمان بھی غائب, کھوکھا بھی غائب, بابا بھی غائب. میں پلٹ کے آیا, میں اقبال کے قدموں پہ گرا. میں نے کہا قلندر لاہوری خدا کے لیے مجھے بتا یہ آنے والے بزرگ کون تھے اور وہ کھوکھے والے بابا جی کون تھے. اقبال نے کہا نہ چھیڑ ملنگانو, جب اپنا کام کرو. میں نے کہا میری زندگی گزری ہے خدمت میں, خدا کے لیے مجھے بتائیں کون تھے. اقبال نے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو تو بتا دیتا ہوں, میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو گے. میں نے کہا علامہ صاحب میں وعدہ کرتا ہوں. اقبال نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم, آنے والے غریب نواز تھے, کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے. اسی پر اقبال کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے. کبھی اس گھر میں آ نکلے, کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. جو اللہ والے بن جائیں, اللہ سے لو لگا لے, حضور کے غلام بن جائیں, موت بھی انہیں مار نہیں سکتی, ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں. میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس عظیم الشان مجلس میں حاضری کا حکم دیا. قبلہ شاہ صاحب مقصود عالم شاہ صاحب اتاری زیدہ مجدہ نے بڑی شفقت فرمائی. میرا خیال ہے کوئی 2 مہینے پہلے انہوں نے حکم دیا اور پھر مسلسل رابطے میں رہے. اللہ رب العزت ان کا سایہ تمام دوستوں کا اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سر.